میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ 3-4 خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی۔ اور خبریں بڑی ہی خطرناک بھی ہیں اور المناک بھی ہیں، لیکن اچھی بھی ہیں۔ پاکستان کے لیے کچھ خبریں اچھی آئی ہیں، اور خاص طور پہ سعودی عرب سے، ترکی سے اور پھر اب چین سے، تینوں ملکوں سے اچھی خبریں آئی ہیں۔ اور جو ایک اختلافی صورت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جو غلط فہمیاں اور افواہ سازی کا عمل تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو 2-3 خبریں پہلے تو لے لیں جی قومی سیاست کے بارے میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو کچھ فیصلہ کیا تھا، 3 بڑے فیصلے کیے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ سی پیک سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور چائنا کے ساتھ تعلقات کسی بھی صورت میں نہ تو گوسلو کی پالیسی اختیار کی جائے گی، نہ سی پیک کے معاملے میں گوسلو کی پالیسی اختیار کی جائے گی، اور جو مغرب کی طرف سے پریشر آ رہا ہے اس پریشر کا مقابلہ کیا جائے گا۔ وہ پریشر یہی تھا کہ سی پیک کو ذرا تھوڑا سا رفتار سست کر دیں، نئے پروجیکٹ شروع نہ کریں، چائنا کے ساتھ تھوڑا سا پھٹا کریں، اور مزید جو اس کا فیز 3 شروع ہونا ہے اس کو ذرا اس کی رفتار آہستہ کر دیں، گوسلو پالیسی۔ اور چونکہ چین کے صدر نے پاکستان آنا ہے، اور چینی صدر جیسے ہی پاکستان آئیں گے تو جو سی پیک کا حتمی اور فائنل راؤنڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ کافی بڑا ہے، اور وہ اسی کو روکنے کے لیے یہ تھوڑے سے جو انریسٹ پیدا کیے جا رہے ہیں، پولیٹیکلی ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لہذا ایک تاثر دینے کی کوشش کی۔ شہباز شریف صاحب آئے، اور شہباز شریف صاحب آ کے انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کی، چین کے سفیر سے ملاقات کی، پھر وہ واپس گئے، واپس آ کے پھر دوڑے آئے کہ جی میں حملہ ہو گیا ہے فلسطین میں، تو ان کا درد جاگا، اور میں فلسطین کے سفارت خانے میں جا کے ان سے اظہار ہمدردی وہ تصویریں بنوائیں۔ تو یہ جناب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سر پار مار رہے ہیں، سر پاؤں چلا رہے ہیں، اور جو برطانوی ہائی کمشنر کے پاس گئے تھے وہ ایک تو وہ گئے تھے کہ میری مدد کریں اور یہاں سے نکلوانے میں، اور میں نے جانا ہے لندن، تو وہ جو کوارنٹین کی شرط ہے وہ ذرا ختم کر دیں، اپنے لندن بولیں، میرے اپنے سرکاری مہمان ہیں جو وہاں پہ برطانوی حکومت کے، نواز شریف صاحب ان سے ملنے جانا ہے، واپس آ کے ان سے ملاقات کر کے واپس آ کے بھی آپ کے مفادات کا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد چین کے پاس گئے تھے کہ ذرا آپ اپنا سلوک استعمال کریں، مجھے تھوڑا سا کوئی رعایت لے کے دیں، وزیر اعظم صاحب سے بھی اور پنڈی سے بھی۔ اس کے بعد جب یہ بات نہیں بنی، جب ان کو روک لیا گیا، اور یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کی ضمانت کروانے میں پنڈی کا ہاتھ ہے، یہ تاثر دیا گیا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ میں آپ کو، کیونکہ زبیر صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی ہے، نون لیگ والے بھی خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس کس وقت بھی، تو صورتحال کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو جب ایئرپورٹ پہ سب انسپیکٹر نے روکا، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، تو کیا سب انسپیکٹر روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اگر شہباز شریف صاحب کے پیچھے پوری کی پوری وہ پلاننگ ہوتی کہ ان کو نکالنے میں بھی پنڈی کا ہاتھ ہے، تو کیا وہ نکل سکتے تھے؟ کیا وہ ان کو ایئرپورٹ پہ روکا جا سکتا تھا؟ کیا انہوں نے کچا کام کیا؟ پھر زبیر صاحب کہتے ہیں صلح ہوگی، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس وقت موجودہ حکومت اور موجودہ ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان اختلافات ڈالے جائیں، غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، رخنیں ڈالے جائیں۔ یہ تھا بنیادی مسئلہ۔ اور ضمانت، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم پہ سارے ہی رو رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے۔ یہ ایک الگ بحث چل رہی ہے، اور اسی بحث کے نتیجے میں اب جوڈیشل ریفارمز پہ بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور یہ پبلک پریشر بنتا جا رہا ہے جوڈیشری پہ بھی کہ یہ کیسا سسٹم ہے، اور وہ آواز تگڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی ریکروٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے، بلکہ سوچنا ہی چاہیے، کرنا چاہیے، اس کو ریویو ہونا چاہیے۔ یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سول بیوروکریسی میں آپ دیکھیں عام سے تو گریڈ 17 میں سی ایس پی آفیسر آتا ہے فیڈرل سروس میں، تو گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک پہنچتا ہے۔ اس دوران اس کے 18 سے 19 میں جانا ہے، 19 سے 20 میں جانا ہے، 20 سے 21 میں جانا ہے، 21 سے 21 تک اس کو آنے کے لیے ایگزام دینا پڑتے ہیں، اور اس کو اسٹاف کالج اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، اپنی ایبلٹی ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے اور گریڈ 22 تک پہنچتا ہے، کچھ درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ یہی چیز ہماری ملٹری لیڈرشپ میں ہے کہ وہاں پہ بھی جو ریکروٹ ہوتا ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ آتا ہے یا کیپٹن کے طور پہ آتا ہے، وہ پھر آگے 4 اسٹار جنرل تک، اس دوران بھی بہت سارے کورسز ہیں، بہت سارے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، اسی طریقے سے جیسے سول بیوروکریسی میں ہے، سول سروس میں ہے،
وہ جاتے ہیں تب جا کے وہ پاس کرتے ہیں اور اپ گریڈ ہونے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں، اور جو وہ پاس نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں، سیکروٹنی ہوتی ہے، جانچا جاتا ہے۔ جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے؟ جوڈیشری میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک سول جج وہ 17 میں بھرتی ہوتے ہیں جی، لیکن وہ بیچارے ان کو روک لیا جاتا ہے سیشن جج تک، یعنی سول جج تحصیل سے ان کی سروس شروع ہوئی، ڈسٹرکٹ پہ آ کے ختم، یعنی وہ ڈسٹرکٹ کے بعد نہ وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، نہ وہ سپریم کورٹ کا جج بن سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ حالانکہ ایک ریشو بھی طے ہے، اس ریشو پہ بھی عمل نہیں، اس تناسب پہ بھی عمل نہیں ہو رہا۔ 40% نیچے سے آئیں گے اور 60% ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوگی، اس پہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ پاس کونسل جو ہیں یہ ایک امینڈمنٹ بھی کروا لی۔ افتخار چودھری صاحب نے پوری 18ویں ترمیم پہ اعتراض نہیں کیا، صرف ایک پورشن پہ اعتراض کیا، اور وہ تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ۔ تو بار کونسلز کیا کر رہی ہیں؟ بار کونسل یہ کر رہی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ڈائریکٹ لیں آپ، صرف LLB کیا ہو، اتنے سروس ہو اس کی اور اتنی پریکٹس ہو بطور وکیل، تو اس کو ہائی کورٹ میں آپ انڈکٹ کریں، اور ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹ بھی آپ جج بنا سکتے ہیں۔ یعنی ایک وکیل کو آپ گریڈ 22، بلکہ گریڈ تو ہونا نہیں چاہیے، گریڈ 22 بہت زیادہ اختیارات دے دیتے ہیں، اور ان کے خلاف محاسبے کا جو طریقہ ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ سپریم جوڈیشل کونسل اب دو معاملات ہیں، دونوں میں وہ یوں سمجھیں کہ ڈس فنکشنل ہے۔ افتخار چودھری صاحب کا معاملہ آیا، سپریم جوڈیشل کونسل وہ نہیں کر سکی فیصلہ۔ دوسرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ آیا، سپریم جوڈیشل کونسل کو روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی وہاں پہ بھی ایک معاملہ آ کے کیا کہنا چاہیے، ایک بند گلی کی طرف۔ تو کیوں ایک سول جج جو گریڈ 17 میں آتا ہے وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، اپنی اہلیت کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کا جج کیوں نہیں بن سکتا، ہائی کورٹ کا جج کیوں نہیں بن سکتا؟ ان کو کیوں نہیں لایا جاتا ہے؟ جوڈیشل سروس بھی جیسے سول سروس ہے، جیسے ملٹری سروس ہے، اسی طرح جوڈیشل سروس بھی ایک ہونی چاہیے، اور وہ جوڈیشل سروس کمیشن ہونا چاہیے، جیسے پبلک سروس کمیشن ہے، پنجاب صوبائی پبلک سروس کمیشن بھی ہے، فیڈرل کے بھی پبلک سروس کمیشن ہے، اور خود مختار اداروں میں بھی ریکروٹمنٹ کرنے اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اب ریویو کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ آواز اٹھتی جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جوڈیشل سروس ہونی چاہیے، جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، اور اس میں ججز کی ریکروٹمنٹ کا طریقہ تبدیل ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک وکیل کو اپنی ہائی کورٹ کا جج بنانا ہے، اس سے پہلے ایک ایگزام ہونا چاہیے باقاعدہ طور پہ بھاری بھرکم، کیونکہ آپ ایک عام شہری کو، لا گریجویٹ کو آپ گریڈ 22 بلکہ اس سے بھی تگڑی پوسٹ دے رہے ہیں، جس کے نیچے سارا سسٹم اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے نیچے آ جاتا ہے، ماتحت ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں تو اور بھی ماتحت ہو جاتا ہے، یعنی اس کو آپ اختیار دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کو برطرف کر دے، وہ آرمی چیف کو برطرف کر دے، وہ کسی فیڈرل سیکرٹری کو برطرف کر دے، لیکن ان کو جو ہے ریکروٹمنٹ اور ان کی پروموشن کا جو طریقہ کار وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز جناب ہو رہی ہے، اس پہ آنے والے دنوں میں یہ بحث مزید ہوگی، اور اس پہ کام بھی ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ شروع ہو بھی چکا ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی اس معاملے میں، مسلم لیگ نواز کو بھی اس معاملے میں، دونوں برابر کے اس معاملے میں ہیں جی، اور اب دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی آتی ہے یا نہیں، اور یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ تھی، اور اسی لیے پھر اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اختیارات کا جب توازن نہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں، محاسبے کا سسٹم آپ ڈس فنکشنل کر دیں گے تو پھر اداروں کے درمیان ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، اور اس لیے اب ایک طرف فیصلہ آیا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کا، اور شہباز شریف صاحب باہر جا رہے تھے، اب وہاں پہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانے دینا۔ اب نیب بھی ایکٹو ہو گیا، کیونکہ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو پروسیکیوشن ہی صحیح نہیں تھی، یہ تو انویسٹیگیشن ایجنسیوں کا ناکامی تھی، تو وہ نیب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا میٹیریل ہے، سفیشینٹ میٹیریل ہے کہ ہم ان کو سزا دلوا سکتے ہیں، آپ ان کو باہر بھی بھیج رہے ہیں، ضمانتوں میں بھی رہا کر رہے ہیں، لہٰذا نیب نے بھی فوراً کہا کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ تو ذیلی کمیٹی نے سفارش کر دی ہے، اب عید کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا تو شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا، اور اس طریقے سے جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، یعنی غیر مؤثر اس سینس میں کہ وہ باہر نہیں جا سکتے، ابھی تک روکا ہوا ہے۔ اسی لیے پھر حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ بھی ہے، اس میں بھی یہی ہوا۔ اب اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسے قانون دان کہتے ہیں کہ یہ کیس اوپن ہو سکتا ہے، جسٹس آصف سعید کوثر صاحب اوپن کر کے گئے، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کہہ رہا اوپن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ فیصلہ آیا اور اس کو بند کیا گیا۔ اب اس کا بھی ایک طریقہ نکالا جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، پھر دوبارہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، FIA انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوبارہ
پروسیکیوشن شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا ہے، وفاقی کابینہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک اور خبر بھی دے دوں، وہ یہ ہے کہ چین کی طرف سے بہت اچھی اطلاع آئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا تھا کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انڈیا کو مغرب جو ہے وہ چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی نہ کوئی بات کریں گے اور نہ ہی اس کو کوئی رعایت دیں گے جب تک کہ 5 اگست کا معاملہ واپس نہیں ہو جاتا۔ لہذا چین بھی میدان میں آیا ہے، اور اس نے پاکستان کے بیان کا خیر مقدم بھی کیا ہے، اور چین کے سفیر نے بھی کھل کے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات اقتصادی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجیکلی، دفاعی اعتبار سے جس حد تک جا چکے ہیں وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہذا چین کو بھی حوصلہ ہوا ہے، اور اب امکان رکھنا چاہیے کہ بہت جلد چین کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تو یہ ایک چیز چل رہی ہے جناب، اور یہ تھی، میں نے کہا آپ سے خبریں شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ